بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رئیس ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا اور اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی اور عیاش پسند آدمی تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ مگر اس کے بیٹے پر دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت اس حد تک پہنچی کہ رئیس بستر مرگ تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی کو بلایا اور ایک خط اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ رئیس کا انتقال ہو گیا تو اس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد اس کی خواہش کے مطابق وہ قبرستان گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ میت کے موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا، پیسوں کی لالچ بھی دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے یہ کیسی وصیت کی ہے۔ اسی اثناء میں اس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں گا جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہوگا۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو، آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی،
جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا ہی میں رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ورثے میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہوں میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب تحریر پڑھی تو زار و قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی میت سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی اور اپنے پاس سے رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر تو جاتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔